فیس بک کی ٹرانسپیرنسی رپورٹ 2019 کے مطابق گزشتہ سال کے شروع میں پاکستان نے دنیا میں سب سے زیادہ مواد حذف کرنے کی درخواستیں فیس بک کو بھیجیں، جبکہ سال کے دوسرے حصے میں روس کی 2900 مواد حذف کرنے کی درخواستوں کے بعد پاکستان 2300 درخواستیں دے کر دوسرے نمبر پر رہا۔ مگر اس مواد کو فیس بک کی اپنی پالیسی کے بجائے پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر سائبر کرائم قوانین کے تحت بھیجی گئی درخواستوں کے مطابق حذف کیا گیا۔ voicepk.net سے بات کرتے ہوئے ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی شمائلہ خان نے بتایا کہ فیس بک کی جانب سے مقامی قوانین پر مواد حذف کرنے کے طریقہ کار کو شفاف بنانے کی ضرورت ہے۔ فیس بک کے پاس بہت زیادہ ڈسکریشن ہے when it comes to this because while they do rely on local laws, جو interpretation of these laws and especially جو criteria یوز کیا جاتا ہے to determine something like decency or what undermines a country's independence is still up to Facebook. So Facebook also owes us کہ وہ اس کرائٹیریا کے متعلق بھی ٹرانسپیرنسی شو کریں، اور وین اٹ کمز ٹو ڈیٹا ریکویسٹ دیر از اسٹل روم فار اے لاٹ آف ٹرانسپیرنسی، اسپیشلی کہ کیا سیف گارڈز ان پلیس ہیں ریگارڈنگ ایمرجنسی ریکویسٹ، کیونکہ اگر ایمرجنسی ریکویسٹ جلدی اس میں کمپلائنس ہو رہی ہے تو پھر بھی کیا سیف گارڈز ان پلیس ہیں کہ لوگوں کی پرائیویٹ یوزرز کی سینسٹیو ڈیٹا نہیں شیئر ہو رہی یا مس یوز نہیں ہو رہی۔ خبر کے مطابق پاکستان میں فیس بک پر حذف کیے جانے والے مواد میں پولیو مہم کے خلاف پوسٹ، توہین مذہب، عدلیہ مخالف بات، علیحدگی پسند تنظیموں کی معلومات، بہتان تراشی اور ملک کی آزادی کے خلاف پوسٹ کرنا بھی شامل ہے۔ پاکستانی ادارہ میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کی صدف خان نے voicepk.net سے بات کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ عدالتوں کے ہوتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایسے اختیارات کیسے دیے جا سکتے ہیں وداؤٹ اینی اسپیسیفیکیشنز کہ جو کانٹینٹ ریموو کیا گیا ہے وہ کیا ہے اور وہ کن قوانین کے تحت لیگل قرار دیا گیا اور اس کی ڈٹرمنیشن کس ایجنسی نے کی، کیسے کی، پی ٹی اے اگر کر رہا ہے اس میں عدالتوں کا کیا رول ہے۔ اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس بات کا اختیار دے دیا جائے کہ وہ ڈٹرمن کر کے ریموو کر دیں آٹومیٹیکلی، اور جرنلسٹ کو، سیاسی ورکرز کو، ایکٹیوسٹ کو اس بات کی کوئی کلیئرٹی نہ ہو کہ کس طرح کا کانٹینٹ کن قوانین کے تحت ریموو کیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر پاکستان کے اندر بھی ڈبیٹ نہیں ہو سکتی۔ جبکہ آن لائن صارفین کو تحفظ دینے پر کام کرنے والے ادارے بولو بی کی فریحہ عزیز نے پی ٹی اے کے مواد کو حذف کرنے والے طریقہ کار کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ سیکشن 37 آف دی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت آتا ہے۔ سیکشن 37 سے جتنے بھی اختلافات ہیں لیکن وہ پھر بھی محدود ہیں پی ٹی اے کے اختیارات، وہ سرٹن کانٹینٹ کیٹیگریز جو وہاں لسٹڈ ہیں انہی کے اندر رہتے ہوئے پی ٹی اے کانٹینٹ رپورٹ کر سکتا ہے۔ تو اس میں جو ڈیفیمیشن کا حوالہ ہے، مثال کے طور پہ ڈیفیمیشن تو نہ سیکشن 37 میں کوئی حوالہ ہے، تو پی ٹی اے اپنے طور پہ کانٹینٹ جو ان کو لگتا ہے کہ ڈیفیمیٹری ہے وہ کس طرح سے رپورٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ بھی کہ ان وائلیشن آف ادر لاز، دوسرے قوانین کے اپنے پروسیجرز ہیں۔ ڈیفیمیشن کا بھی جہاں تک تعلق ہے، پیکا میں بھی سیکشن 20 جو سمجھا جاتا ہے کرمنل ڈیفیمیشن سیکشن، اس کا بھی ایک عدالتی پروسیس ہے کہ کوئی اگریو پارٹی ہے وہ اپنی کمپلینٹ لانچ کرے گی ایف آئی اے کے ساتھ، پھر کورٹ میں جو پیش رفت ہوگی کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کیس میں کیا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اس میں آفینسز کے حوالے سے ہے، لیکن سیکشنز آف پیکا میں بھی یہ ہے کہ اگریو پرسن پی ٹی اے کو لکھے گا فار ڈسٹرکشن ریموول ایکسیٹرا۔ پی ٹی اے خود سے یہ چیزیں جائزہ یا فیصلہ نہیں کر سکتی، جو ایک عدالتی اختیار ہے کہ کیا چیز ڈیفیمیٹری ہے، اینٹی جوڈیشری ہے، کس چیز کو ہٹانا چاہیے۔ 2019 میں پاکستان نے فیس بک سے 2630 صارفین کی نجی معلومات طلب کی، جبکہ اس میں سے 1878 درخواستوں کو قانونی طریقہ کار کے مطابق بھیجا گیا، جس میں سے صرف 52% صارفین کی معلومات فیس بک کی جانب سے ریاست کو فراہم کی گئی۔ پاکستان میں شہریوں کے اور نجی ڈیٹا کے تحفظ اور سائبر کرائم پر کام کرنے والی بیرسٹر جنت علی کلیار کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات کرنے سے پہلے اداروں کے بجائے صارفین کی اجازت لینا ضروری ہے۔ فیس بک ٹرانسپیرنسی رپورٹ میں کافی زیادہ ریڈ فلیگز ہیں یوزرز کے لیے۔ ایک تو یہ کہ یوزرز کا ڈیٹا ان کی کنسنٹ کے بغیر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے، اور کوئی آبلیگیشن نہیں ہے فیس بک پر یوزرز کو بتانا ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم کہ ان کا ڈیٹا جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ شیئر کیا گیا، اور اس میں بھی اگر وہ ڈیٹا کمیونٹی گائیڈ لائنس کو وائلیٹ نہیں بھی کرتا پھر بھی وہ شیئر کیا جا سکتا ہے اگر وہ لوکل لاز کو، فیس بک کو اگر لگتا ہے کہ وہ لوکل لاز کو وائلیٹ کرتا ہے۔
اس میں بھی جہاں تک لیگل پروسیس کی بات ہے انہوں نے کہا کہ زیادہ تر ریکویسٹ لیگل پروسیس کے تحت ہی ہوتی ہیں، لیکن ایمرجنسی ریکویسٹ بھی ہوتی ہیں. نہ انہوں نے لیگل پروسیس میں ذکر کیا کہ کس طرح کا کورٹ آرڈر جو ہے اس پہ کس طرح کی انفارمیشن دی جاتی ہے. کیا اس میں نان ڈسکلوجر جو ہے اگر ریکویسٹ نہ ہو تو کیا وہ پھر ڈسکلوز کرتے ہیں انفارمیشن یوزر کے ساتھ کہ ان کا ڈیٹا شیئر کیا جا رہا ہے، اور کس طرح کا نان کانٹینٹ ڈیٹا ریکویسٹ کے علاوہ بھی کیا وہ کانٹینٹ ڈیٹا ریکویسٹ انٹرٹین کرتی ہیں اور ان کا نمبر کتنا تھا. اس کے علاوہ ایمرجنسی ریکویسٹ میں بھی نہیں انہوں نے اسپیسیفائی کیا کہ کس طرح کے کیسز میں ایمرجنسی ریکویسٹ آتی ہے. کیا وہ چائلڈ پورنوگرافی کے کیسز ہوتے ہیں یا وہ سائبر ٹیررزم کے کیسز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بہت ضروری ہے یوزرز کو یہ جاننا تاکہ وہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ کیا وہ فیس بک کا استعمال کرنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کے اپنائے گئے طریقہ کار پہلے بھی کئی مرتبہ صارفین کی جانب سے تنقید کی زد میں آ چکے ہیں، مگر فیس بک کی اس رپورٹ سے یوں دکھائی دیتا ہے کہ آج بھی نجی کمپنیاں صارفین کے معلومات اور آئینی حقوق کے تحفظ میں کامیاب نہیں ہو سکی. حیدر کلیم، voicepk.net.